صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز حاضرین و سامعین حضرات، ماہ رمضان کی یہ پر رونق گھڑیاں جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں، ایام معدودات کی تفسیر میں یہ گنتی کے چند ایام جو گزر رہے ہیں، آج نامہ روزہ ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ عظیم عشرہ پہلا جو رحمت کا تھا ہم سے الوداع ہوتا جا رہا ہے۔ مسلسل درس قرآن کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت و افادیت اور اس میں بنیادی انتہائی اہم مسائل جو شرعی مریض کے لیے، شرعی مسافر کے لیے، شیخ فانی کے لیے تھے، گزشتہ دروس قرآن میں بیان کیے گئے۔ آج جو آیات کریمہ پڑھی ہیں اس کا مفہوماً ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ایمان والے کی یہ نشانی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور پھر جو ایمان رکھنے کے بعد اللہ سے ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے اپنے سینے کے اندر، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو میرا اللہ اس کی نجات کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور میرا اللہ اسے وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو میرا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ سورہ طلاق 28ویں پارے کی یہ آیت نمبر 2 کا کچھ حصہ اور 3 نمبر آیت تلاوت کی۔ معزز حاضرین و سامعین حضرات، ایک انسان محنت کرتا ہے، چاہے وہ جس بھی شعبہ کے اندر موجود ہے، اس کی محنت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ اسے رزق حلال عطا فرمائے، اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ میرا اللہ رازق ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ جب رزق کا وعدہ میرے اللہ نے لے رکھا ہے تو پھر ہمیں اسباب تلاش کرنے ہیں، اس رزق تک پہنچنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنا ہوتے ہیں۔ اور میرے رب کا واضح فرمان موجود ہے کہ اللہ ایسی ایسی جگہوں سے اس خوش نصیب کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب وہ جگہ کون سی ہیں، وہ مقام کون سے ہیں جہاں سے اس خوش نصیب کو رزق ملنا ہے؟ ہم نے وہ جگہ تلاش کرنی ہے اور ہم نے اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ جس طرح میں نے آغاز میں آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا کہ یہ ایمان والے کی نشانی ہے، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، روز آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ میں
آغاز پر آپ نے 12 مرتبہ درس قرآن میں رب کا یہ عظیم فرمان پڑھا بھی سنا بھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اور روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد اور مدعا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میرے رب نے سورہ طلاق 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ومن یتق اللہ، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں خوف ہے، اور جو خوف خدا رکھنے والا ہے یجعل لہ مخرجا، میرا اللہ اسے ایسے رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، نجات کے روزے جو ہے دروازے کھول دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے، روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین و سامعین حضرات، تفسیر کے اندر دیگر مفسرین کرام نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں 2 میاں بیوی موجود تھے، اور اس وقت کے نبی پر میرے اللہ نے نہیں فرمائی کہ میرے نبی فلاں مقام پر جوڑا ہے جو زندگی کے لیل و نہار گزار رہے ہیں، تفسیر مفہوماً بیان کرنے کی صحیح کر رہا ہوں، انہیں جا کر میرا پیغام سنائیے کہ جو تقدیر میں لکھی ہوئی عمر ہے وہ آپ کی دونوں کی 80 سال رہ چکی ہے، مزید آپ نے دونوں میاں بیوی نے 80 سال زندہ رہنا ہے، اور ان 80 سالوں میں 40 سال امیری کے آئیں گے اور 40 سال غریبی کے آئیں گے۔ تفسیر رکھ رہا ہوں، اے نبی انہیں بتلا دیجئے کہ آپ کی کوئی ادا میرے اللہ کو بڑی محبوب آئی ہے، پسند آئی ہے، تو میرے اللہ نے تمہیں دونوں کو اختیار دے دیا ہے کہ پہلے امیری لینی ہے یا غریبی لینی، اور بندے کو اختیار ملے تو یہ تو ضروری ہے کہ انسان آسانی تلاش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی چل پڑے اس علاقے میں، وہاں جب پہنچے تو مرد سے شوہر سے ملاقات ہوئی، فرمایا رب کا پیغام، کہ رب نے فرمایا کہ تم دونوں کی عمر اتنی 80 سال رہ گئی ہے، اور اس میں 40 سال امیری کے آنے ہیں، 40 سال غریبی کے آنے ہیں، تمہیں اختیار دیا گیا، وہ اختیار یہ کہ پہلے 40 سال تم امیری لینا چاہو تو امیری لے لو، تو بعد والے 40 سال غریبی رکھ لو، یا پہلے غریبی رکھنا چاہتے ہو تمہاری مرضی۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس مرد نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ آپ مجھے تھوڑی دیر وقت دیں، میں اپنے زندگی کے ساتھی سے مشورہ کروں۔ مشورہ کی سنت ہے، مشورہ کی غرض سے وہ شوہر اندر جاتا ہے تو اپنی زندگی کے وفادار ساتھی سے مشورہ طلب کرتا ہے، تو وہ کہنے لگی یوں کریں، آپ سوال کریں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، عرض و دعا کریں اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے 40 سال امیری کی عطا کریں، 40 سال تو سکھی زندگی گزاریں، اور یہ تقدیر تھی رب کی کہ زندگی 80 سال ہے، وہ لکھی جا چکی تھی کہ 80 سال سے پہلے موت نہیں آنی، رب کا فرمان تھا نا۔ اب 40 سال امیری میں بھی گزرنے ہیں، یہ تقدیر ہے، لکھا ہوا رب کا فرمان، اب 40 سال غریبی میں اختیار دے دیا گیا، تو انہوں نے امیری چوائس کی کہ ہم جو ہے 40 سال امیری میں گزاریں گے۔ رب کی بارگاہ میں اس وقت کے نبی بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ نے دعا قبول فرما، امیری ہونا شروع ہو گئی، مال جو اللہ کا وعدہ تھا، رزق جو میرے رب کا عظیم وعدہ ہے وہ پورا ہونا شروع ہو گیا، مال آنا شروع ہو گیا، اناج آنا شروع ہو گیا۔ اب جب دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے گھر کے اندر تو آپس میں گفت و شنید بھی ہو رہی تھی، کھانے کا وقت قریب آیا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، غیر رمضان تھا،
تو شوہر نے کہا کہ اے میرے زندگی کے ساتھی، آج حسب معمول ہم نے ہنڈیاں نہیں چڑھانی، ہم نے آج بڑی دیگ چڑھانی ہے، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے کہ 40 سال اب ہم نے غریب نہیں ہونا ہے۔ جب میرے رب کا وعدہ ہے تو پھر کیوں نہ، جس رب نے دینا ہے اور اس کا اٹل وعدہ ہے کہ 40 سال ہم نے غریب ہونا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم خود کیوں کھائیں، ہم اللہ کی مخلوق کو بھی کھلاتے ہیں۔ جب 40 سال ہم نے غریب ہونا ہی نہیں ہے، معزز حاضرین و سامعین حضرات، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کوئی انسان بند نہیں کر سکتا۔ اور میرے رب نے فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں ایسی ایسی جگہوں سے اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہوں جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور میں اس کی اکثر وضاحت کرتے ہوئے معروضات پیش کیا کرتا ہوں۔ یہ ہم نے وبا بھی گزاری کچھ سال قبل، رمضان کے مہینے میں بھی یہ کورونا وبا تھی، بقیہ بھی معاملات چلتے رہے، دکانیں بھی آپ کی بند کر دی گئی، حکومت کی طرف سے وبا کی وجہ سے سب کچھ بند ہوا، لیکن صاحب وہ رزق بند نہیں ہوا، وہ اس کا وعدہ ہے۔ آج بھی سازشیں کی جا رہی ہیں، اس کو ایسا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈے تیار کیے جاتے ہیں، لیکن یہ رب کا وعدہ ہے، جو اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ آپ تک پہنچے گا، وہ رزق آپ تک پہنچے گا۔ جب شعیب نے کہا کہ 40 سال اب ہم نے غریب ہونا نہیں ہے، تو میری زندگی کی وفادار ساتھی، اب ہم نے صرف دیگچی پہ کھانا نہیں چڑھانا بلکہ بڑی دیگ چڑھانی ہے، روٹی کپڑا عزت رب کا وعدہ ہے۔ اب دسترخوان لگ گیا، کہا تمہارا کام ہے پکانا، میں غربا کو بلا کے لاتا ہوں، میں مساکین کو بلا کے لاتا ہوں، میں ان لوگوں کو تلاش کرتا ہوں جنہوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ مدرسہ کے اندر طلباء کو بھی لے کر آ گئے اور دسترخوان لگا دیا گیا۔ جب دسترخوان لگا نا، اس غریب نے جس نے کئی دن فاقوں سے گزارے تھے، کئی دن بھوک سے گزارے تھے، جب اس کے سامنے انواع کی تجلیات پڑی، رنگ برنگے فروٹ پڑے اور جو ہے کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوئی، انہوں نے کھانا کھایا، کھانا پیٹ بھر کے کھایا، اور جب دسترخوان سے اٹھنے لگے نا تو یتاماں کے ہاتھ بھی اٹھ گئے۔ سبحان اللہ، یتاماں کے ہاتھ بھی اٹھ گئے، غرباء کے ہاتھ بھی اٹھ گئے، اور حفاظ کرام جو مدرسہ کے طالب علم تھے ان کے بھی ہاتھ اٹھ گئے۔ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، سونے ربا، اس نے تیرے عطا کردہ رزق سے ہمیں کھلایا ہے، اس کی روزی میں برکتیں عطا فرما، اس کی روزی میں برکتیں عطا فرما۔ اور یقیناً جو احباب روٹین کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، میں نے برکت کے حوالہ سے جمعۃ المبارک عظیم اجتماع میں بھی وہ قرآن رب کا فرمان، نبی کا فرمان آپ کے سامنے رکھا تھا کہ برکت جو ہے وسعت معنی نہیں رکھتی، برکت بہت بڑا معنی رکھتی ہے۔ برکت ہو تو تھوڑی سی رقم بھی ہو، اللہ برکت عطا فرما دے تو سارے بآسانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ بس انہوں نے جو ہے دسترخوان لگایا، غربا، یتاماں، مساکین نے، طلباء نے دعائیں دی، اللہ کے پاک پیغمبر پر، نبی پر میرے رب نے پھر بھی فرمائی، پیغام بھیجا، اے نبی یہ گھر کا چکر پھر لگا، باری کی تعالیٰ ابھی تو 40 سال بھی پورے نہیں ہوئے، فرمایا جاؤ اور ان میاں بیوی کو یہ نوید سناؤ، پہلے تمہارے 40 سال امیری میں تھے اور 40 سال غربت میں تھے، آج اللہ نے تمہیں 40 سال امیر کیا، مال دیا، تو تمہیں پتہ لگ گیا جب مال رب دے تو خرچ کہاں کرنا ہے۔ ان غرباء، ان یتاماں، ان مساکین، ان طلباء کی دعائیں چھپن پار اشو پار چلی گئی ہیں۔ میرے رب نے فرمایا ہے اب 80 سال بھی امیری ہی امیری ہونی ہے۔ تو صاحبو، میرے رب نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس مقام سے روزی عطا فرماتا ہے اور فرمائے گا جہاں سے انسان کا وہم و گمان نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اللہ پر جو بھروسہ کرے تو میرا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ کر رکھا ہے۔ جب رب کا عظیم وعدہ ہے کہ رزق میرے اختیار میں ہے، زندگی اور موت یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور میرے رب کا فرمان ہے کہ جب تم میرے بندوں پر خرچ کرو گے تو میں تمہاری عزتوں میں اضافہ فرماؤں گا، تمہارے مال میں برکت عطا فرماؤں گا، اور تمہارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرماؤں گا۔ آپ اکثر یہاں اہل علم کثیر تعداد میں موجود ہیں، حاضرین اور سامعین حضرات کی صورت میں
بنی اسرائیل کے ان دو بھائیوں کا تذکرہ علماء سے سماعت کرتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے اور وہ محنت مزدوری کرتے تھے، کھیتی کا کام کرتے تھے اور زمین کے اندر اناج جو ہے بیجا اور پھر وہاں سے فصل کاٹتے تھے۔ دونوں محنت مزدوری کرتے، ایک یقیناً بڑا تھا ایک چھوٹا تھا۔ جب فصل پک گئی، بنی اسرائیل کا یہ عظیم واقعہ جو ہے علماء بیان فرماتے ہیں، جب فصل پک گئی تو انہوں نے دو ڈھیر کیے برابر کہ اب دونوں بھائیوں میں ایک ڈھیر میں سے ایک بھائی لے جائے گا، ایک ڈھیر دوسرا بھائی لے جائے گا، ایک بڑے کے حوالہ کرنا ہے ایک چھوٹے کے۔ جب فصل تیار ہو گئی اور دو برابر حصوں میں وہ ڈھیر بنا دیا گیا تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل کے بھائیوں کے پاس برتن نہیں تھے، دو برتن نہیں تھے جو دونوں اٹھا کے الگ الگ پھیرا لے جاتے، ایک برتن تھا جس سے انہوں نے وہ سامان گھر لے کے جانا تھا۔ اللہ برکتیں عطا فرمائی۔ دیکھیے رب کی رضا کے لیے عمل کیا کرو، تھوڑا بھی ہو اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے نا۔ بنی اسرائیل کے وہ جو جوان جو بھائی تھے انہوں نے یہ طے کیا ایک پھیرا اپنے ڈھیر سے بڑا بھائی لے جائے گا اور جب وہ واپس آئے گا دوسرا وہاں انتظار کرے گا تو دوسرا چھوٹا جو ہے وہ اپنے اس ڈھیر سے وہ اناج وہ فصل گھر لے جائے گا۔ طے ہوا، پہلے بڑے کو کہا گیا کہ آپ یہ اناج یہ فصل جو تیار ہو چکی ہے گھر لے جائیے۔ بنی اسرائیل میں علماء بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی یہ دو جوان جب فصل تیار ہوئی تو بڑے نے اس برتن کے اندر وہ اناج ڈالا اور گھر لے گیا۔ چھوٹے کے ذہن میں ایک سوال آیا اور خیال بھی آیا کہ یار یہ بڑا بھائی ہے، یہ بڑا بھائی ہے، محنت بھی زیادہ کرتا ہے، عیالدار ہے، اس کے بچے بھی کافی ہیں، اس نے اپنے حصے سے اس ڈھیر سے وہ تھوڑا اناج اٹھایا، وہ فصل اٹھائی نا تو بڑے بھائی کے ڈھیر میں ڈال دی۔ وہاں دیکھنے والا کوئی دنیا دار نہیں تھا، نیلی چھت والا دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، رب ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ رمضان کے جو روزے ہم رکھ رہے ہیں نا، روزہ ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ ہر جگہ پہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بڑا بھائی اپنا حصہ جو چھوڑ کر واپس آیا تو اب چھوٹے کی باری تھی، چھوٹے نے اپنے ڈھیر سے اس برتن کے اندر اناج وہ فصل ڈالی اور گھر لے گیا۔ بڑے کے ذہن میں خیال آیا کہ یار عمر میں بڑا ہوں تو کہیں چھوٹے بھائی کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ یار بڑے نے زیادتی کر دی۔ زندگی عارضی ہے صاحبو، کہیں چھوٹے کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ بڑے بھائی نے زیادتی کر دی ہے، اس نے اپنے اناج سے کچھ حصہ اٹھایا اور چھوٹے والے کے ڈھیر میں ڈال دیا۔ اللہ سبحان اللہ، یار یہ ادا وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے۔ علماء بیان فرماتے ہیں یہ جب بڑا جاتا چھوٹا یہ عمل کرتا اور جب چھوٹا جاتا بڑا اپنے ڈھیر سے اٹھا کے یہ کرتا۔ اللہ کو ان دونوں کی ادا اتنی پسند آئی، گھر میں سارا اناج بھی موجود تھا، اللہ نے برکتیں عطا فرمائی، اس ڈھیر میں اسی طرح سے موجود تھا۔ صاحبو جب رب راضی ہو جائے اور رب برکتیں عطا فرما دے تو یقین جانیے کہ زندگی سمجھ جاتی ہے۔ اس لیے وسعت رب سے نہ مانگیے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ بخششوں کا مہینہ ہے۔ اللہ سے گریہ گزاری کرتے چلے جائیے اور رب سے برکت مانگیے کہ اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری عزت میں، ہماری اولاد میں، ہماری عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو معزز حاضرین و سامعین حضرات، آج کے درس قرآن میں جو رب کا عظیم فرمان اور تفسیر کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے بات رکھی وہ یہی کہ اللہ کے رضا کی خاطر غربا کے کام آئے۔ دیکھیے روزہ ہم رکھتے ہیں نا تو روزہ ہمیں بھوک پیاس برداشت کرنا پڑتی ہے اور اس بھوک اور پیاس میں ہمیں غربا کا خیال آتا ہے کہ یار جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی تو زندگی کے لائل نہار گزار رہے ہیں۔ تو جب ہمارے دل میں ہمارے ذہن میں لوگوں فقیروں اور غریبوں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوگا تو پھر یقیناً جب آپ خیال کریں گے ان غریبوں کا تو اللہ ہماری روزی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔